महंगाई की आग पर पेट्रोल का नॉन स्टॉप छिड़काव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 81 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 59 पैसे इजाफा हुआ। डीजल की कीमत 368 रुपए 29 पैसे पर जा पहुंची। उधर शहरियों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफे से घर का बजट मुतासिर हो रहा है। आमदन वही है मगर पेट्रोल समेत हर चीज की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। सुई गैस की लोड शेडिंग से एलपीजी की तलब में इजाफा। दुकानदारों ने एलपीजी की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया। सरकारी कीमत 254 रुपए 32 पैसे फी किलो मुकर्रर। शहर में एलपीजी 370 से 520 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने मलबा डीलर्स पर डाल दिया। महंगाई का जिन जिले इंतजामिया के काबू में न आ सका। मुर्गे का गोश्त सरकारी रेट से महंगा फरोख्त होने लगा। सरकारी रेट 504, मार्केट में 20 से 25 रुपए महंगा फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 520 से 525 रुपए में फरोख्त होने लगा। मटन 1600 के बजाय 2400 से 2800 रुपए किलो। बीफ सरकारी कीमत 800 के बजाय 1200 रुपए किलो में फरोख्त। अंडों का रेट 238, मार्केट में 245 से 250 रुपए दर्जन फरोख्त। जिले इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मार्केट में दूध 220 से 240 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। दही सरकारी कीमत 190 रुपए के बजाय 240 रुपए से 260 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहर में महंगाई उरूज पर सब्जियां महंगे दामों फरोख्त। प्याज 189 की बजाय 250 रुपए किलो। टमाटर 210 की बजाय 350 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन भी 265 की बजाय 350 रुपए किलो फरोख्त। बैंगन, गोभी, करेले और दीगर सब्जियां भी 30 से 50 रुपए महंगी। जमात इस्लामी के धरने का एक हफ्ता मुकम्मल। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मॉल रोड पर एहतजाज जारी। कारकुन और पार्टी रहनुमाओं का 7 दिन से पड़ाव। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जमात इस्लामी लाहौर का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का 27 अगस्त को मुल्क की हड़ताल का इंदिया। मानसून का 7वां स्पेल जारी। शहर में आज भी बारिश का इम्कान। मानसून का स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहेगा। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36, कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 71% रिकॉर्ड। लाहौर के आबी मंसूबों में ताख़ीर। सतही और ज़ेरे ज़मीन पानी की आलूदगी का इंकशाफ। वासा हुकाम से ट्रीटमेंट प्लांट्स की पेशरफ्त और ताख़ीर की वजूहात पर वजाहत तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 की जानिब से वासा हुकाम से वजाहत तलब की। पीएसी ने लाहौर में पीने की पानी की सतह में मुसलसल कमी तशवीशनाक करार दे दी। प्लांट्स की तनसीब में गैर मामूली ताख़ीर ज़ेरे ज़मीन पानी की आलूदगी की अहम वजह करार। वासा को सतही पानी के वसाइल को महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। दिल के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। जान बचाने वाला इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइन्स नापायद। कंपनी के पास भी स्टॉक खत्म। बहरान संगीन हो गया। हार्ट अटैक के दौरान इंजेक्शन न मिलने पर मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक। रैब हुकाम इंजेक्शन की दस्तयाबी ताहाल यकीनी न बना सके। जनरल अस्पताल से अद्वियात चुराने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। अस्पताल इंतजामिया ने चोर मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा AMS सुफियान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुलजिम मुबशर इकबाल और डिस्पेंसर मियां हामिद मिलकर अद्वियात चुराते थे। ग्रीन टाउन मियां चौक में ट्रैक्टर ट्राली ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार 8 साला सुफियान मौके पर जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी। 15 साला अवैस को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के नज़रसानी बोर्ड की समाअत। गैर मुल्की कैदियों की रिहाई और सेहत के हवाले से जायजा लिया गया। नज़रसानी बोर्ड के गैर मुल्की कैदियों को बेहतर खुराक और तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। 31 गैर मुल्की कैदी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में पेश किए गए। कैदियों पर गैर कानूनी सरहद पार करने और स्मगलिंग के इल्जामात हैं। हाई कोर्ट ने ज्यादती केस के मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम के खिलाफ 29 जून को थाना बागबानपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ।
ایڈیشنل سیشن جج نے 11 اگست کو درخواست گزار کی ضمانت مسترد کی. خاتون میڈیکل یا واضح ثبوت نہیں دے سکی. درخواست گزار کا موقف. ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا. پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کالا شاخہ کو منتقل. ریکارڈ سامان کی منتقلی کا عمل مکمل ہو گیا. ججز کی تربیتی سرگرمیوں کا آغاز آئندہ ہفتے سے ہوگا. پہلی کلاس ضلعی عدالتوں کے 41 ججز کی ہوگی. چیف جسٹس کو اکیڈمی کی پہلی کلاس کے افتتاح کی دعوت دی جائے گی. سیشن کورٹ چونیا پیشی پر آئے زیر حراست ملزم کے قتل کا مقدمہ. پولیس نے ملزم ارشد علی کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا. پروزیکیوشن کے گواہان شہادت ریکارڈ کرانے کے لیے پیش ہوئے. عدالت نے مزید سماعت 11 ستمبر تک ملتوی کر دی. ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء میں ریکارڈ اضافہ. گزشتہ 3 ہفتوں میں 4,42,000 سے زائد ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوئے. 1,49,000 سے زائد شہریوں نے لرننگ لائسنس بنوائے. 1,43,000 سے زائد شہریوں نے ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنوائے. پولیس خدمت مراکز جدید پالیسنگ کی سمت اہم پیش رفت. رواں سال 10,83,000 سے زائد شہریوں نے ڈیجیٹل سہولیات حاصل کی. 87,000 سے زائد شہریوں کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے. 2,25,000 سے زائد شہریوں نے ویریفیکیشن کروائی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش پر اسپورٹ کا انعقاد. بورڈ میں انویسٹیگیشن ونگ کے تمام ڈویژنل ایس پیز کی شرکت. امانت میں خیانت، چیک ڈس آنر، اغوا، دھوکہ دہی اور چوری کے 22 مقدمات زیر بحث آئے. افسران نے فریقین کو سننے کے بعد احکامات جاری کیے. وزیراعظم کی زیر صدارت مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر اجلاس. شہباز شریف کی متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی ہدایت. متاثرہ علاقوں میں بجلی کا ترسیلی نظام، سڑکوں کی بحالی جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم. متعلقہ وفاقی وزراء اور سیکرٹریز کو متاثرہ علاقوں کا خود جائزہ لینے کی ہدایت. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے جرمن سفیر اینا لیپر کی ملاقات. تعلیم، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو. جرمن سفیر نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے ثالثی کو سراہا. گورنر بولے، پاکستان دنیا میں امن کا خواہاں ہے اور ہمیشہ امن کی بات کی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملتان کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات. ارکان میں محمد سلمان، نازم کریم اور ملک لال محمد شامل. سیاسی صورتحال، عوامی پروجیکٹس اور حلقے کے مسائل پر بات چیت. ارکان نے ملتان بہاڑی 2 رویہ روڈ کی تعمیر پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ کا ملتان میں جلد الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کا اعلان. معذوری یا مالی مشکلات تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا معذور طلبہ کے لیے مفت تعلیم کا اعلان. ڈی پی آئی کالجز کا کالج سربراہان کے نام مراسلہ. عمل درآمد نہ کرنے والے کالج سربراہان کے خلاف انتظامی کارروائی ہوگی. معذور طلبہ کی داخلہ، ٹیوشن اور دیگر فیسیں معاف. اسکالرشپس میں بھی برابر کا حصہ ہوگا. لاہور میں میرا صوبہ میرا نظام کے عنوان سے سیمینار. سابق ضلع ناظم لاہور میاں عامر محمود، امریکی قونصل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز کی خصوصی شرکت. ہر ملک میں آبادی بڑھنے کے ساتھ انتظامی یونٹس بڑھائے، نئے صوبے بننے سے اخراجات کم ہوں گے. میاں عامر محمود کا خطاب. بولے، ہمیں نفرت کے پیچھے چھپی وجوہات کو جاننا ہوگا. ملک کے نوجوان اچھی گورننس چاہتے ہیں. پنجاب بھر کے میٹرک پوزیشن ہولڈرز اور اساتذہ کے اعزاز میں تقریب. کرسن کڈز کیمپس کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. پنجاب بھر کے مختلف اسکولوں کے نمایاں پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کی شرکت. نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں اسناد اور نقد انعامات تقسیم. طلباء کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے اساتذہ کو اعزازی اسناد پیش کی گئی. پی آئی اے کا کیبن کریو کی بھرتی کا فیصلہ. فضائی میزبانوں کی بھرتی کا عمل شروع کر دیا گیا. نئے جہازوں کی خریداری سے قبل بھرتیوں کا عمل مکمل کیا جائے گا. نئے جہازوں اور نئے روٹس کے لیے نوجوان کریو ممبران تعینات کیے جائیں گے. بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ایکنیک سے منظور. لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا دیا جائے گا. منصوبے کے تحت سیویج کا پانی صاف کر کے دریائے راوی میں ڈالا جائے گا. 836 ایکڑ رقبے پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا.
منصوبے پر 56 ارب روپے لاگت آئے گی۔ سیکرٹری بلدیات زید بن مقصود کی پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ آمد، بورڈ کے انتظامی مالی معاملات پر سیکرٹری بلدیات کو بریفنگ، بورڈ کے 3 ارب روپے سے زائد کے سالانہ بجٹ کی منظوری دی گئی۔ بجٹ میں پینشن فنڈ کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے، تنخواہوں اور دیگر دفتری اخراجات کے لیے 92 کروڑ 89 لاکھ روپے مختص۔ شاندار کارکردگی دکھانے والے وارڈنز کے لیے انعامات، سی ٹی یو کو وارڈنز اور ٹریفک اسسٹنٹس کو خراج تحسین۔ شہریوں کی مدد پر ٹریفک اسسٹنٹ زہیب کو شاباش، تعریفی صنعت نقد انعام دیا گیا۔ کشتی رانی میں پوزیشن لینے پر فہد اور فیضان کو بھی انعام سے نوازا گیا۔ سٹی ٹریفک پولیس کا اوور لوڈنگ گیس سلنڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن، اسکول وینز، رکشوں، بسوں میں گیس سلنڈر اور اوور لوڈنگ پر ایکشن ہوگا۔ سی ٹی او بولے بچوں کو اسکول لانے لے جانے والی کسی بھی گاڑی، ویگن اور رکشے میں ایل پی جی سلنڈر استعمال نہیں ہوگا۔ ڈی ایس پیز اور ایجوکیشن یونٹ کو اسکول انتظامیہ اور والدین کو ایجوکیٹ کرنے کا حکم۔ لاہور میں چپ تازی کا جلوس کربلا گامے شاہ سے پانڈو سٹریٹ پہنچے گا۔ پانڈو سٹریٹ سے واپس رات 9 بجے کربلا گامے شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ چپ جلوس ماڈل ٹاؤن میں دوپہر 1 بجے برآمد ہو کر واپسی 2 بجے اختتام پذیر ہوا۔ ٹریفک کی جانب سے انتظامات، ڈائیورشنز لگائی گئی۔ حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری، فاتح خوانی کا سلسلہ جاری، سڑکوں پر بیریئرز لگا کر ٹریفک کو متبادل راستے فراہم کیے گئے اور اس کے موقع پر لنگر بھی تقسیم کیا جا رہا۔ 200 پولیس اہلکار سیکیورٹی کی ذمہ داری ادا کر رہے۔ نماز مغرب کے بعد زائرین کی بڑی تعداد میں دربار پر آمد متوقع۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کی عوام سے ملاقات، صدر سوسائٹی ہاشم بھٹا، چودھری زبیر، شاہد محمود سیال اور دیگر کی شرکت۔ شہریوں نے انفرادی اور اجتماعی مسائل سے آگاہ کیا، ملک شہباز علی کھوکھر کی جلد مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ فاطمہ میموریل ہسپتال شادمان میں سمر پروگرامز، نور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پروگرام کی اختتامی تقریب کا انعقاد، نور فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن شمیمہ رحمان کی شرکت، بچوں، والدین اور انتظامیہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سرگرمیوں میں نمایاں لمحات پر مبنی خصوصی ویڈیوز پیش کی گئیں۔ اور یاسین اختر میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ، خزرہ کلب نے ینگ مزنگ جمخانہ کو 7 وکٹوں سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ینگ مزنگ جمخانہ نے پہلے بیٹنگ کی۔ ینگ مزنگ جمخانہ نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 166 رن سکور کیے۔ خزرہ کلب نے مطلوبہ ہدف 15 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔